ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے 12ویں روز مظاہرے 31 میں سے 25 صوبوں تک پھیل گئے۔ احتجاج پہ قابو 28 دسمبر سے شروع ہونے والے مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکار سمیت 45 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ دیکھو، ایک بنیادی اصول ہے ہمارے جو ہے نا، یہ جو بھی کرتے دھرتے ہیں ادھر، ان کو پتہ ککھ نہیں ہوتا، تھرڈ ڈائمینشن نہیں، یہ بالکل کلیریکل سی سوچ ہوتی ہے جو انہوں نے گھسی پٹی باتیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں۔ دیکھو بات سنو، حالات قابو سے باہر ہو جائیں، جتھے موری ہوندی اوتھے مگورا ہوندا ہے، یاد رکھنا۔ گندم کی بوری میں ایک چھید کر دو، پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو احتجاج بے قابو ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے اسی ملک کی ہے، ایران کی۔ شاہ ایران خدا کی پناہ تکبر کی آخری انتہا تھا وہ بندہ، لیکن لوگوں دا میٹر پھریا تو اس کو پناہ نہیں ملی پھر۔ اور میں بات کرتے ہوئے، چونکہ مجھے شرم آئے گی، اس کو ایک دو ملکوں سے بھاگنا کیوں پڑا تھا، اپنا پھر ایجپٹ، آج پتہ بھی نہیں اس کا مزار کہاں ہے یا اس کی قبر کہاں ہے، فلانا کل کی بات ہے۔ وہ اللہ معاف کرے، جس طرح کی گرفت تھی اس کی، کیا بنا۔ اور پچھلے 12 14 15 روز میں ایران کے اندر مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں ڈیویلیو جس طرح ہوئی، خدا کی پناہ ہے۔ وہ پتہ نہیں چائنا میں یا کہاں میں، کہیں میں نے یہ پڑھا ہے، وہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا کہ گھر سے کرنسی لے کے نکلتے تھے اور اتنی تیزی سے وہ ڈیویلیو ہو رہی تھی کہ پہلی اویلیبل چیز خرید لیتے تھے۔ مطلب مولیاں نظر آ گئی ہیں نا، انہیں سارے پیسے نہیں، مولیاں ہی لے لیں گے کہ ہوں اگے جا کے میں مولیاں تھوڑی دے کے تو پھر ٹماٹر لے لیں گا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اس لیول کی وہاں چل رہی ہے، اور اگر یہ نکل گیا ہے کام ہاتھ سے، مجھے نہیں پتا، میں تو ہماری یہ خبریں یہ وہ، میں تو ان میں بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا میں آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینگلنگ کہاں ہوتی ہے، کیا کہاں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر یہ اپنا کام دکھائے بغیر اب واپس نہیں جائے گا کمان میں۔ سو اللہ جو کرے ان کے لیے بہتر ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کون ٹھیک کون غلط، ہمیں کیا پتا، لیکن جو وہاں کے عوام کے لیے بہتر ہو۔ مسلمان ہیں اور یقین کرو نہ بھی ہوتے تو میں کہتا ہوں یار پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آبادی کبھی تقسیم کر کے دیکھو، بوڑھے ہوتے ہیں انہوں کا کی لینا دینا، بچے ہوتے ہیں ٹین ایج ہوتے ہیں ان کا کی لینا دینا، عورتوں کا کی لینا دینا موسٹلی۔ بٹ جب عذاب ٹوٹتا ہے کسی قوم پہ تو ایوری بڈی سفرز۔ ایران کی وزارت داخلہ کے مطابق غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی ملک بدری کے نتیجے میں تہران میں جرائم کی شرح میں 30% کمی واقع ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوں کوئی جبڑا سٹاپ جڑا ہے اسلام آباد اتھے جائے اور ضیاء الحق صاحب دی خالی قبر تے کھڑا ہو کے پوچھے کہ ایرانی برا کی کہہ رہے ہیں، جو بات آپ نے کی ہے معمولی نہیں، بہت خوفناک بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی ملک بدری کے نتیجے میں، اف خدایا، ملک بدری کے نتیجے میں جرائم کی شرح میں 30% کمی۔ یہ 30% مائنڈ باگلنگ ہے جرائم میں۔ اور ابھی جو غیر رجسٹرڈ ہیں کو نکالا ہے انہوں نے پوچھو کی چمبوڑ گیا سانو، قوم آج تک سفر کر رہی ہے۔ یہ دیکھو، اور کمال کی بات ہے، اعداد و شمار اور ہمارے کسی بندے نے نہیں، ایرانینز نے یہ دیے ہوں گے نا، جہاں سے بھی آپ نے وزارت داخلہ وہاں کی، یہاں تو وہاں کی وزارت داخلہ کہہ رہی ہے تو بھائی یہ ہمارے جیسے چپڑ گناتی ہے نہیں، اور بات بھی کوئی اس طرح کی نہیں کر رہا ہے، روٹین کی بات ہے کہ جی ان کے جانے کے بعد جرائم میں اتنی کمی ہوئی ہے، اعداد و شمار ثابت کر رہے ہیں۔ تو بس یہاں بیچتے ہیں لوگ، صحیح، لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے۔ ہمارے ہاں بہت
ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں, پھر جب اس کو ریورس کرنا پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کس پا بک رہی. یعنی میں حیران ہوتا ہوں, میرے تو ان کو فتوے لان, او بھائی بات سنو, ہندوستان کو تو تسلیم کیا ہوا ہے, وقت بدل چکا ہے. 78 سال 70 کہ جی قائد اعظم نہیں ہے, قائد اعظم نے تو اور بھی بہت کچھ کیا ہے. یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, واہ. آبجیکٹو دیکھو, حالات ہوتے ہیں, کنڈیشنز ہوتی ہیں, ماحول ہوتا ہے, ایک عہد ہوتا ہے, اس کے تقاضے ہوتے ہیں, اور مومن کی ایک پہچان یہ ہے قرآنک وزڈم کے مطابق کہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے. پتہ نہیں کتنے لکھے ہے تانوں, سیل فون چکی پھرو, کاراں چلاؤ, لاؤڈ سپیکر میں پتہ نہیں شیطان بولتے. کیا مینٹیلٹی ہے ہم لوگوں کی, وجہ جہالت پرلے درجے کی. اسکولوں میں بھی جہالت ہی پڑھائی جاتی. جو میں نے فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ جوڑے تھے کہ حضور مدرسے نے کی چلانے ہیں حکومتاں نے, کوئی حکومت نہیں چلتی, مدرسیاں چ کنٹمپرری علوم پڑھاؤ, ورنہ پھر وہی ہے ٹرمپ دے اگے پھر سلوٹ مار دے پھر ہوگے بس. چلو حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق کوئٹہ ڈرائی پورٹ سے اربوں روپے مالیت کے 400 کنٹینر چوری. حسن صاحب, کیا یہ انبلیویبل نیوز نہیں؟ کہیں رپورٹنگ کی غلطی تو نہیں؟ مجھے تو اس سے بھی آگے لگتا ہے. دیکھو بات سنو, ابھی آپ نے بات کی فائلیں چوری ہونے کی, ابھی کی نا جی. اچھا, فائلوں کی چوری, وہ کنٹینرز, اور وہ بھی 400. اب مجھے نہیں پتا یہ 40 فٹ کا کنٹینر ہے یا 20 فٹ دینے کی ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے یہ طلسم ہوش ربا ہے. یہاں کسی وقت کسی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 400 کنٹینر اگر ٹیڑے میڑے کر کے رکھ دو نا تو ہماری لاہور کی شملہ پہاڑی نہیں ہے جہاں ہمارا پریس کلب ہے, اس سے بڑی پہاڑی بن جائے, اور وہ چوری ہو گیا یار. ہمارے ایک مرحوم دوست شوکت جنجوا, وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کہانی ہے سرنڈرز, بلنڈرز اور پلنڈرز کی, بھیانک غلطیاں, لوٹ مار, یہ بہت سارا. تو یہ بیسیکلی اسی سوال کے ساتھ اس کو آپ کر لیتے, وہ لف کر لیتے اسی کے ساتھ اس کو, ایک ہی بات, فائلیں اور کنٹینر. اس میں تھوڑی حیرت ہے, کیا بات ہے یار, فائلاں دی چوری اور کنٹینرز دی چوری.